یہ کوئی نیا نتیجہ نہیں ہے۔ بعض پرانے لوگ بھی کہتے تھے کہ علم یقینی نہیں ہے، کوئی یقینی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ داتا گن شکر رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب کشف المحجوب میں دیا ہے۔ اس زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے، انہوں نے اچھا اور بالکل منطقی قسم کا جواب دیا۔ تصوف کے مسائل ثابت کرنے کے لیے وہ بھی بہت منطق استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھا جائے کہ تم نے جو یہ بات کہی کہ علم یقینی نہیں ہے، وہ تم نے علم سے کہی ہے یا جہل سے کہی؟ اگر تم نے جہل سے کہی تو ظاہر ہے کہ جو چیز جہل سے کہی جاتی ہے وہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ تو صرف جہالت کے اوپر مبنی ہے۔ اگر علم سے تم نے یہ بات کہی تو جب علم یقینی نہیں ہے تو تمہاری بات بھی یقینی نہیں ہے۔ جیسے کسی نے مثال دی کہ سانپ اپنی دم کو کھانا شروع کر دیتا ہے، سیلف ڈسٹرکشن، یعنی سانپ اپنی دم کھانا شروع کرے تو حلقہ چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، وہ اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے۔ علم کے یقینی نہ ہونے کا نتیجہ تو یہی ہے، سانپ کی طرح کہ اس کے اندر صرف ہلاکت ہے۔ اگر علم یقینی نہیں ہے تو علم کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی۔ جب علم کی حیثیت ہی نہیں رہتی تو پھر ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ صرف بہیمیت ہی رہتی ہے۔ پھر علم اور اخلاق اور ہر قسم کے ایبسٹریکٹ فورس جو ہیں انہیں چھوڑ دو اور کھاؤ پیو، جیسے جانور زندگی بسر کرتے ہیں ویسے ہی بسر کرو، اور جنگل کا قانون بھی نافذ کرو، کیونکہ اخلاقی اصول جیسے چوری مت کرو، قتل مت کرو، وہ جانوروں کے اوپر عائد نہیں ہے۔ اگر کوئی جانور دوسرے جانور کی کوئی چیز چھین لے تو ہم یہ نہیں کہتے یہ بڑا بد اخلاق جانور ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جانور ہے، کرتا ہی ہے۔ اسی طریقے سے قتل بھی ہے، وہ تو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں۔ اگر علم نہیں ہے تو بس یہ ہے، علم ہی سے تو ہم کہتے ہیں کہ قتل کرنا بری بات ہے، کسی کو نقصان پہنچانا بری بات ہے، کسی کا مال چھیننا یا حق چھیننا بری بات ہے، یہ سب علم سے کہتے ہیں۔ اگر علم نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے منطقی عالم، فقی، سب کچھ تھے۔ ان کی ایک کتاب جو عربی میں ہے، ترجمہ شائع ہوا ہے، اس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ تصوف میں کیسے آئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ علم کی جتنے ذرائع ہیں میں نے سب کو ٹٹولا تو مجھے معلوم ہوا کہ علم کہیں بھی یقینی نہیں ہے، کوئی یقینی ذریعہ علم نہیں ہے۔ پریشان ہو کر وہ نکل کھڑے ہوئے۔ صوفیوں سے انہوں نے ملاقات کی تو انہیں معلوم ہوا کہ ہاں ایک علم یقینی ہے، اور وہ ہے مشاہدہ، یعنی کشف، یعنی روحانی طور پر کسی چیز کو دیکھنا۔ یہ نہیں کہ صرف عقیدہ رکھنا بلکہ دیکھنا۔ روحانی مشاہدہ ایسا تجربہ ہے کہ جیسے ہم کوئی چیز جسمانی دنیا میں دیکھتے ہیں تو پھر ہم اسے یقینی سمجھتے ہیں۔ مثلا میں تم سب لوگوں کو دیکھ رہا ہوں تو اسے یقینی کہا جائے گا کہ تم لوگ یہاں موجود ہو۔ اگر کوئی سوال اٹھائے کہ واقعی یہاں موجود ہیں یا نہیں تو اس کو ہم دماغ کا خلل ہی سمجھیں گے۔ یقینی علم روحانی دنیا میں جو مشاہدات ہوتے ہیں وہ بھی یقینی ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ بھی اس نتیجے پر پہنچے کہ یقینی علم صرف ایک ہے اور وہ ہے مشاہدہ۔ اگر تم تجربہ کرو تو کچھ نہ کچھ اس میں نقص نکل آتا ہے، جس میں نقص نہیں ہوتا اس کی تائید سارے انبیاء اور اولیاء سے ہوتی ہے۔ ایسی چیز جس کی ہر معتبر آدمی تصدیق کرتا ہے تو پھر اسے یقینی کہا جاتا ہے، وہ بذات خود یقینی ہو۔ جیسے اللہ یقینی ہے ویسے ہی مشاہدہ اور کشف کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بھی یقینی ہے، باقی تو سب ناقص ہیں۔ بروز اتوار مورخہ 10 اکتوبر 1976 عیسوی۔ حاضرین میں سے ایک صاحب نے پوچھا کہ غیر ممالک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں مسجد کا نظام کیا ہونا چاہیے؟ حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسجد کی بنیادی حقیقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں جو مسجد تھی وہی ہمارے سامنے مقصد ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی تو آنے والا نہیں ہے، اس لیے ویسی مسجد بننے کا سوال نہیں ہے، لیکن بہرحال وراثت، نیابت اور پرتو ہے۔ سب سے بڑی چیز جو ایک مسجد میں ہونی چاہیے اور جو آج کل سوائے چند مساجد کے کسی میں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ مسجد ایک روحانی مرکز ہونا چاہیے۔ سوائے چند صوفیہ کی مساجد یا کچھ خانقاہوں کی مساجد کے یہ چیز بالکل نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑی کمی ہے۔ لوگ تو دوسری کمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ
زمانے میں مسجد میں سیاست بھی تھی، سفارتوں کے وفود بھی وہاں ٹھہرتے تھے، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن سیکنڈری یعنی ضمنی چیزیں تھیں۔ اصل چیز یہ تھی کہ اس زمانے میں مسجد روحانی تربیت کا مرکز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف رکھتے تھے، لوگ آتے تھے، آپ ہی نماز پڑھاتے تھے۔ اس زمانے کی نماز ہماری نماز کی طرح نہیں تھی۔